السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں ممتاز صحافی، سینئر تجزیہ کار اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر محترم عارف نظامی صاحب، اور ان سے جانیں گے ہم ملک میں گردش کرتی خبروں سے کچھ آگے کی خبر۔ لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ۔ A joint session of the Parliament has been called on the 13th of May. I have directed the concerned services, authorities in the armed forces to impart an in-camera briefing to the joint session on the subject. An investigation in the matter has been ordered, which shall be conducted by Adjutant General of Pakistan Army, Lieutenant General Javed Iqbal. PMLN ایڈجوٹنٹ جنرل کی سربراہی میں قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کرتی ہے۔ 3 دن کے اندر اندر ایک اعلیٰ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 صوبوں اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ہو۔ اس کمیشن کو 21 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے کہا جائے۔ جی کیا کہیں گے نظامی صاحب آپ؟ ایک تو نواز شریف صاحب جو اپنی بیماری کے بعد واپس آئے ہیں، ماشاءاللہ کو زیادہ ہی صحت مند لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سیاسی طور پہ بھی دھماکہ کیا ہے۔ وزیر اعظم گیلانی نے کل ہی سینٹ میں کہا ہے کہ جی ساری سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کا جو استدلال ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں انگریزی میں پیش کیا، جس کا مقصد غالباً اس کی آڈینس جو تھی وہ ڈپلومیٹس یا امریکنز تھے، پاکستانی قوم کم لگتی تھی، کیونکہ اگر پاکستانی قوم ہوتی تو ان کو اردو میں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس پہ یہ پیش کی گئی عجیب قسم کا جواز کہ جی قائد اعظم بھی انگریزی میں تقریر کرتے تھے، تو چے نسبت خاک راست کہ کیا آپ دونوں میں کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ بڑا بنیادی ہے۔ ایڈجوٹنٹ جنرل کے تحت اس اتنے سنگین واقعے کی تحقیقات، جس کے انتہائی پاکستان کے لیے دور رس قسم کے اس کے اثرات ہیں، ایک آئی واش اور ایک مذاق ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بابر اعوان یا رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب یا یوسف گیلانی کی تحقیقات کریں۔ تو نواز شریف صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے اس کی جو ایسنس ہے وہ ٹھیک ہے کہ جناب اگر آپ نے اس کی تحقیقات کرنی ہے تو جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے چیف جسٹس کا نام بڑا اچھا دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی ہے، کیانی صاحب نے خود ان کو ریسٹور کرنے میں جیسے آپ کو علم ہے کہ رول ادا کیا ہے، تو کیوں نہ پھر چیف جسٹس سے تحقیقات کی جائے، اور چیف جسٹس صاحب تو ہر چیز کا نوٹس لیتے ہیں، تو اس کا تو معاملہ پاکستان کے مستقبل سے ہے، اور انہوں نے اس میں جو مختلف ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام بھی لیا ہے۔ لیکن جہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے میاں نواز شریف صاحب سے وہ یہ ہے کہ یہ میاں صاحب بات ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ان کو الٹیمیٹمس کی سیاست سے نکلنا چاہیے کہ 3 دن میں یہ کام ہو جائے اور 21 دن میں اگر اور تحقیقات 21 دن میں مکمل ہو رپورٹ بھی آ جائیں۔ جائے۔ یعنی خود ہی وہ انہوں نے معاملہ کہا کہ یہ 1958 میں شروع ہوا ایوب خان سے، کیونکہ میاں صاحب جو اشارہ جس طرف کر رہے ہیں اس کی بڑے بنیادی اور دور رس قسم کے مضمرات ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوجی انٹرونشن سے جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی ادراک کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے ISI کے رول کو خاصا رگیدا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ دینا الٹیمیٹم جو ہے حکومت کو، یہ ایک طرف تو تھوڑی سی اس میں سیاست گری کی بو آتی ہے، لیکن دوسری طرف اس میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے بالآخر وہ بات کہی ہے جو شاید جو سیاسی حکومت ہے اس کے لیے اتنی زیادہ اس کو گرانا گزرے، اور میاں صاحب نے ایک ذمہ دار سیاستدان کے طور پہ یہ اس مطالبے کو ساتھ نہیں کہا کہ جناب آرمی چیف اور ISI چیف بھی ریزائن کریں یا زرداری صاحب اور وزیر اعظم گیلانی بھی ریزائن کریں۔ انہوں نے کہا پہلے تحقیقات تو ہو لے تو پھر دیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی نیت ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کل باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ہے۔ اگر کنسنسس بنانا چاہیے گیلانی صاحب کو تو میاں نواز شریف صاحب کے اٹھائے ہوئے نکات پہ بنانا چاہیے۔ لیکن نظامی صاحب کس حد تک سنجیدہ لے گی گورنمنٹ ان کے اس مطالبے کو؟
دیکھیے یہ معاملہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سنجیدہ شاید نہ لے، اور سنجیدہ لینے کے باوجود عمل نہ کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ملٹری ڈبیکلز ہیں وہ سیاسی تبدیلیوں پہ بھی ہمیشہ متنج ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 1965 کی وار، وہ بھی ہمیں کہا گیا اس وقت جو پروپیگنڈا مشینری ہے کہ ہم نے وہ جنگ جیتی، لیکن بعد میں پتہ لگا جب تاشقند ہوا تو ایک قسم کا لیٹ ڈاؤن ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کی سیاست جو ہے وہ شروع ہوئی، اور بالآخر ایوب خان کی حکومت گئی، اور دیکھیے 71 کے اندر ملک دو لخت ہو گیا۔ لیکن میں حال ہی میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو کارگل مس ایڈونچر تھا جو مشرف صاحب نے شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں ایک ایسا جاگت آئی ہوئی پاکستان کی، اور ایک حق خودارادیت کا ایشو جو کشمیر کا تھا وہ ٹیررزم کا ایشو بن گیا۔ اور نواز شریف صاحب جب مشرف صاحب کی عشیر بات سے واشنگٹن گئے اور کلنٹن سے انہوں نے کہا کہ میری حکومت چلی جائے گی جناب، کوئی نہ کوئی فگ لیف مجھے دیں، اور اس میں کشمیر کا ذکر بھی شامل کیا گیا۔ اگر آپ بروس ریڈل کی کتاب پڑھیں تو اس میں اس کا ذکر ہے، اور لیکن نواز شریف صاحب کو معاف نہیں کیا گیا، اور یہ ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اسی لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت بڑی مضبوط لگتی ہے آج کہ انہوں نے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کو ملا کے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف وہ ایسا انیشیٹو نہیں لیں گے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سروائیول کے ماسٹر ہیں۔ وہ اس بات کو جو نواز شریف صاحب جس کو زیادہ زور دیتے ہیں، عزت نفس اور ایک عامر کی پیداوار ہونے کے باوجود ضیاء الحق کی، اب وہ ایک چیز کے بارے میں کلیئر ہیں کہ سویلین کنٹرول اوور دی آرم فورسز ہونا چاہیے، ان کو حکومت ملے یا نہ ملے۔ تو نظامی صاحب، لیکن اگر گورنمنٹ نہیں ان کے اس ایشو کو سیریس لیتی ہے، اس مطالبے کو نہیں مانتی، تو کیا لاہ عمل ہوگا نون لیگ کا؟ دیکھیے اب میں نے سنا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے اس اجلاس جو 2 روزہ ہے ان کی مجلس عاملہ کا، اس میں یہ بھی کہا کہ جی ہمیں تحریک چلانی چاہیے، تو نواز شریف صاحب خاموش رہے۔ تحریک تو چل سکتی ہے، لیکن تحریک کے ثمرات جو ہیں وہ پھر کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملیں گے، اور آیا تحریک کامیاب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اب حالات بدل چکے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کیتھارسس جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ہو جاتا ہے، آزاد عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، سیاسی قیدی کوئی نہیں ہے، حکومت جو ہے کمزور بھی ہے، مستحکم بھی ہے اپنی جگہ پہ، اگرچہ اقتصادی بدحالی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، شاید اس ایشو پہ نہ نکلیں۔ اچھا نظامی صاحب، جو پارلیمنٹ میں بریفنگ کی بات ہو رہی ہے عسکری قیادت کی جانب سے جو دی جائے گی، اس سے کچھ معاملہ کلیئر ہوگا؟ دیکھیے اگر تو ہماری عسکری اداروں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ وہی ہے جو کہ اتنے سالوں سے رہا، جس کا نواز شریف صاحب نے ذکر کیا، تو پھر تو کنفیوژن کلیئر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا، کنفیوژن میں تو اضافہ ہو گیا۔ مثلا یہ رپورٹس جو آئی ہیں کہ جی امریکی جو ہیلی کاپٹر تھے جب وہ اڑے وہاں سے، تو ان کے ساتھ اتنی عسکری طاقت تھی کہ وہ پاکستانی فوج یا پولیس کا مقابلہ کرنے کے بھی تیار تھے، اور انہوں نے ریکانیسنس ان کی سیٹلائٹ کے ذریعے ہو رہی تھی کہ پاکستانی فوج کہیں حرکت میں تو نہیں آ رہی۔ دوسری طرف اس سے بھی زیادہ خطرناک اطلاعات جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مشرف نے جارج ڈبلیو بش سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر اسامہ یا اور جو زواری یا ملا عمر جیسے ٹارگٹس ہائی ویلیو ہیں ان کے لیے ہماری جو ٹیریٹوریل جو سوورینٹی اس میں امریکیوں کو اندر آنا پڑے تو وہ آ سکتے ہیں۔ اور کیانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، نو بوٹس آن دا گراؤنڈ، یہ وہ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ مشرف صاحب جب الیکٹڈ حکومت کے بعد 6 مہینے صدر رہے تو اس معاہدے کو تجدید کی گئی تھی۔ اب اس میں ایک اور بھی کانسپریسی تھیوری جو وہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتیں یا طاقتیں جو ہیں امریکہ جیسی، جو انہوں نے آپریشن کیا ہے اس کے بارے میں جو معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ معلومات ہیں جس سے ان کے دشمنوں کو، یعنی کہ طالبان کو یا القاعدہ کو فائدہ نہ پہنچے۔ اب اگر پاکستان کی فوج کی اور امریکہ کی کوئی ملی بھگت تھی تو نیشنل اسمبلی سے وہ کیسے آئے گی؟ یا دوسری چیز ہے وہ نااہلی تھی۔ اب نااہلی کا جو معاملہ ہے
اس کو تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سب اچھا ہے. بلکہ مجھے تو یہ دیکھ کے حیرانگی ہوئی کہ کل ایک جلوس بھی نکلوایا گیا اسلام آباد میں CRDA کے امپلائیز سے فوج کی حق میں. اسی طرف حاجی نواز کھوکھر صاحب نے ایک اشتہار دیا جو کہ بنیادی طور پہ غلط تھا. انہوں نے کہا کہ ریپبلکن نہیں بلکہ ڈیموکریٹک کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے دوران 9/11 ہوا. وہ میرے خیال سے ان کی جہالت تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی انسپائرڈ تھا. یہ شاید ان کی اپنی کوشش تھی. لیکن بہرحال یہاں پہ ایک ایسی بھی لابیز موجود ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اس وقت فوج ایک مقدس گائے ہے, اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. اور پاکستان پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے معاملہ بڑا نازک ہے. اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھ کے آگے چلنا پڑے گا. نظامی صاحب, ایک طرف تو سب لوگ یہ بات مانتے ہیں اور بارہا ذکر بھی کرتے ہیں, چاہے ہمارے سیاستدان ہوں یا کوئی بھی, کہ یہ جو ساری جو خرابیاں ہیں یہ فوج کی مداخلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں. دوسری طرف ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدس گائے ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ کب ہوگی فوج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی, اور اس ایشو کے بعد کیا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, کب اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے فوج کی؟ ہمیشہ سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ایوب خان صاحب نے شروع سے ہی سازش کر رہے تھے, وہ بنیاد رکھی گئی ہمارا ملک 2 لاکھ ہونے کی, ان کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ اس کے بعد یحییٰ خان نے آدھا ملک توڑ دیا, وہ اپنے گھر میں بیڈ روم میں ان کا انتقال ہوا. حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ میں آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو منظر عام پر لائیں, وہ انڈیا میں لیک ہوئی. کارگل پہ احتساب کی باری آئی تو نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو گئی. ضیاء الحق کا احتساب اللہ میاں نے کیا. ابھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں, میڈیا آزاد ہے, عوام باشعور ہے, پھر اب کیوں نہیں؟ کیا اب بھی نہیں ہوگی اکاؤنٹیبلٹی اتنے بڑے ایشو کے بعد؟ میں پر امید ہوں کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ اگر نہیں کریں گے تو حالات جو ہیں خدا نہ خواستہ اور مزید خراب ہو سکتے ہیں. نظامی صاحب, اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیا پوچھیں گے آپ ان سے؟ قریشی صاحب, یہ جو موجودہ صورتحال ہے, یہ آپ ریمنڈ ڈیوس کی واقعے کے بعد آپ کا وزارت خارجہ سے انخلا ہوا, بعد کے حالات میں یہ ثابت کیا ہے کہ شاید حکومت پاکستان کو کسی کل وقتی وزیر خارجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تاثر بہت زیادہ میڈیا سرکلز میں اور ایک پرسیپشن یہ بن چکی ہوئی ہے کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, بالخصوص امریکہ کے بارے میں پالیسی, سیکیورٹی ایشوز, اور انڈیا کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں, وہ تو فوج ہی بناتی ہے. اور اب جب کہ محترمہ حنا ربانی خر جو کہ ایڈیشنل چارج ہے ان کے پاس, تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گے کہ یہ میرا تاثر یہ درست ہے؟ کیونکہ آپ اتنے 3 سال تک تو آپ نے یہ سنبھالے رکھا قلمدان وزارت خارجہ کا, تو اس تناظر میں ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عارف, یہ منطقی سی بات تھی کہ جب مجھے قلمدان سونپا گیا اور میں نے تعلقات کو آگے بڑھایا اور میں ان کو اس نہج پر لے کر آیا تھا کہ میرا وہاں کنٹینیو کرنا ایک منطقی جو ہے وہ ایک لاجیکل بات تھی. کیوں؟ ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کی ریزمپشن کی ہم نے کوشش کی اور اس کو ریزیوم کروانے میں کامیاب ہوا, اور نئی کابینہ بننے سے پہلے وزیر اعظم 1 رات پہلے مجھے مبارکباد دیتے ہیں. 31 جنوری کو جب ریمنڈ ڈیوس کے معاملات پر میں صدر کو, وزیر اعظم کو بریفنگ دیتا ہوں, اور جب میرا ان سے کسی نقطے پر اختلاف ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ میرا استعفیٰ لیجئے, تو صدر پاکستان فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہتر انسان اور دکھائی نہیں دے رہا پارٹی میں جو یہ پورٹ فولیو کو ذمہ داری کو سمجھا سکے, تو یو گیو می اے بیٹر نیم. تو اس لیول کا اعتماد تھا. اب دیکھیے, انڈیا کے ساتھ ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں آن دا ٹرمز الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے. افغانستان کے ساتھ ہماری جو ایک انگیجمنٹ ہے وہ ریکنسیلیشن اور ری انٹیگریشن کی جو پالیسی اب دنیا نے جس کو اپنایا ہے وہ ایک کرٹیکل سٹیج پر ہے.